کہانی میلیسا ویلنٹائن نامی ایک نوجوان لڑکی سے شروع ہوتی ہے جو ایک پرانے اور بدنام زمانہ امپیریل ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ وہاں ایک خطرناک کھیل ایلیویٹر گیم کھیلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کھیل کے قوانین کے مطابق لفٹ میں مخصوص بٹن ایک خاص ترتیب میں دبانے ہوتے ہیں تاکہ دوسری دنیا کا دروازہ کھل سکے۔ میلیسا یہ ترتیب مکمل کرتی ہے، لیکن 5ویں منزل پر ایک پراسرار عورت لفٹ میں داخل ہوتی ہے جس سے بات کرنا منع ہوتا ہے۔ آخر کار میلیسا لفٹ سے نکل کر ہوٹل کے ایک تاریک حصے میں پہنچ جاتی ہے جہاں ایک خوفناک بلا اسے ہلاک کر دیتی ہے۔ ہوٹل انتظامیہ اس کی موت کو خودکشی قرار دے کر فائل بند کر دیتی ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد للی ہوٹل میں نئی نائٹ مینیجر بن کر آتی ہے۔ للی دراصل ایک انڈر کور صحافی یا تفتیش کار ہے جو اپنی سہیلی میلیسا کی موت کی اصل حقیقت جاننا چاہتی ہے۔ ہوٹل کا مینیجر ویسٹر اسے ہوٹل کے اصول بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اوپر کی منزلیں خطرناک ہیں۔ ہوٹل کی حالت بہت خستہ ہے، دیواروں پر مکھیاں بھن رہی ہیں اور فضا میں ایک عجیب سی گھٹن ہے۔ للی اپنی ڈیوٹی کے دوران میلیسا کی چھوڑی ہوئی چیزیں تلاش کرتی ہے۔ اسے CCTV فوٹیج میں نظر آتا ہے کہ میلیسا لفٹ میں کوئی خاص کوڈ سیکوینس دبا رہی تھی۔ ہوٹل میں للی کا سامنا 3 عجیب لوگوں سے ہوتا ہے۔ نارٹن، ہوٹل کا پلمبر اور کیئر ٹیکر، جو بہت خاموش اور مشکوک لگتا ہے۔ ایک ایسا کرایہ دار جو لوگوں کو ڈرانے میں خوشی محسوس کرتا ہے اور دانتوں کو صاف کرنے والے دھاگے یعنی ڈینٹل فلاس سے لوگوں کا گلا گھونٹنے کے وہمے دیتا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی جو للی کو خبردار کرتا ہے کہ اس ہوٹل میں رہنے والے لوگ کبھی واپس نہیں جاتے۔ للی خود ایک بہت بڑے ذہنی صدمے کا شکار ہے۔ ماضی میں اس کی چھوٹی بیٹی آئرس باتھ ٹب میں نہاتے وقت ڈوب کر مر گئی تھی اور للی اس وقت فون پر بات کر رہی تھی۔ ہوٹل کی شیطانی طاقتیں للی کی اس کمزوری کو بھانپ لیتی ہیں۔ اسے ہوٹل کی راہداریوں میں اپنی بیٹی کی روح نظر آنے لگتی ہے جو اسے ممی کہہ کر پکارتی ہے، جس سے للی کی ذہنی حالت بگڑنے لگتی ہے۔ اسی دوران 2 یوٹیوبرز زیک اور گیب ہوٹل میں آتے ہیں تاکہ وہ بھی اس کھیل کو ریکارڈ کر سکیں۔ وہ لفٹ میں جا کر کوڈ 426210 دباتے ہیں۔ جب وہ 5ویں منزل پر پہنچتے ہیں تو للی، جو اس وقت ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہوتی ہے، لفٹ میں داخل ہوتی ہے۔ یوٹیوبرز اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک بھوت کی طرح لگ رہی ہوتی ہے۔ اس کھیل کے نتیجے میں زیک ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کی موت بھی میلیسا کی طرح پراسرار ہوتی ہے۔ للی کو ہوٹل کے کمروں سے کچھ پرانی تحریریں ملتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہوٹل کے مالک اور عملہ دراصل ایک شیطانی گروہ کا حصہ ہیں۔ وہ بیل زبب مکھیوں کے آقا کی پوجا کرتے ہیں اور ہوٹل آنے والے مسافروں کی قربانی دیتے ہیں تاکہ اپنی طاقت برقرار رکھ سکیں۔ فلم کے کلائمیکس میں للی کا سامنا ہوٹل کے کیئر ٹیکر نارٹن سے ہوتا ہے۔ نارٹن اپنی انسانی شکل بدل کر ایک ہولناک روپ اختیار کر لیتا ہے۔ وہ انکشاف کرتا ہے کہ وہ خود وہ قدیم شیطانی طاقت ہے جو صدیوں سے یہاں موجود ہے۔ وہ للی کو اس کے گناہوں کا احساس دلا کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ للی اپنی بیٹی کی موت کے صدمے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے اور محسوس کرتی ہے کہ شیطان اس کے خوف سے طاقت حاصل کر رہا ہے۔ وہ ہوٹل کے مینیجر ویسٹر کا بیس بال بیٹ اٹھاتی ہے جسے ویسٹر نے مقدس یعنی کانسیکریٹڈ کیا ہوا تھا۔ للی نارٹن یعنی شیطان پر بھرپور حملہ کرتی ہے۔
ایک خون ریز لڑائی کے بعد وہ نارٹن کو آگ لگا دیتی ہے یا اسے ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ہوٹل کی شیطانی طاقتیں بظاہر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن للی یہ جان جاتی ہے کہ برائی پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ وہ ہوٹل سے باہر نکل آتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ خوف اب بھی باقی ہے جو اس نے ہوٹل کی 13ویں منزل پر دیکھا تھا۔ فلم کا پیغام: یہ کہانی انسانی پچھتاوے، گلٹ اور برائی کے درمیان جنگ کو دکھاتی ہے، جہاں شیطان انسان کی اپنی یادوں کو اس کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔